آج 26 ربیع ثانی شریف ہے، 1444 ہجری اور 22 نومبر 2022 فجر کے درس میں طلباء سامعین و حاضرین حضرات، کل اس وقت ہم نے شان ولایت کے حوالے سے کلام پاک ہم نے نکالا۔ کلام پاک سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ذکر خیر کچھ کیا اور ولایت کی اس بات کے حوالے سے اس پورے مہینے میں گاہے ہم نے شان ولایت کی اس بات میں یعنی شان ولایت کے ثبوت کے حوالے سے قرآن پاک سے ہی واقعات کو بیان کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا جو ذکر خیر کل کیا قرآن پاک کے حوالے سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کی ہی عصا، عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں جو ان کی خوراک ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اس میں اور بہت کام ہیں۔ اب یہ جو آخری الفاظ مبارک ہے اس آیہ مبارکہ کے، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام ہیں۔ تو اسی الفاظ مبارک کے پیش نظر آج ہم اگلا حصہ اس واقعے کا بیان کریں گے کہ اس عصا مبارک میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے رکھے اور اپنی قدرت کا اظہار اس لکڑی سے ہوا جو تاریخ میں اور کسی لکڑی سے ایسا کام ظاہر نہ ہوا جو وہ لکڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھی۔ اس کا پس منظر کل ہم نے بیان کیا۔ تو آج ان واقعات کو ہم عرض کریں گے جو عصائے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اور تفسیر کبیر شریف میں جو عربی نسخہ ہے اس میں ان آیات کے تحت اور پھر اس کے بعد مترجم جو تفاسیر ہے، تفسیر مدارک اسی آیت کے تحت اور تفسیر مظہری اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے جو کچھ مفسرین نے بیان کیا، اس کا خلاصہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ 12 کام ایسے تھے، 12 ان کو آپ معجزات کہہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کرامت کہہ لیں مجازاً، تو وہ ظاہر ہو گئے۔ ان میں پہلی چیز جو یہ ہے کہ وہ عصا جو تھا، یہ تو ظاہری دو باتیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ڈنڈے سے پتے جھاڑنے یہ خوراک کا ذریعہ ہے، اور دشمنوں سے، درندوں سے، خونخوار جانوروں سے دفاع کرنا، یہ بھی ڈنڈے سے آدمی اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ باتیں تو ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے۔ اور تیسری اس میں جو بات عجیب یہ تھی اس عصا میں جو تیسری بات تھی
وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کنویں کے قریب ہوتے تو کنواں اگر گہرا ہوتا تو آپ اس ڈنڈے کو اس میں لٹکاتے تو وہ ایک رسی کی مانند لمبا ہو جاتا اور ڈول کے ذریعے یعنی رسی کا کام وہ عصا دیتا تھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔ اور اسی طرح جب رات ہو جاتی تو اس لکڑی کا جو کنارے تھے یعنی دونوں سرے، یعنی ڈنڈا ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ایک آگے اور ایک پیچھے سرا ہوتا ہے، تو دونوں کنارے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، یعنی جب اندھیرا ہوتا تو اندھیرے میں وہ ڈنڈا مبارک جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ اگر کوئی بوجھ والی چیز ہوتی بوجھ تو وہ جو لکڑی تھی وہ بوجھ بھی اٹھا لیتی تھی۔ اور 6 نمبر پہ جب زمین میں اسے گاڑ دیتے موسیٰ علیہ السلام بھوک محسوس ہوتی تو اس ڈنڈے مبارک کو زمین میں گاڑ دیتے یعنی ایک درخت کی طرح، تو اس سے تازہ پھل ظاہر ہوتے اور جو موسیٰ علیہ السلام جیسا پھل چاہتے تھے وہ جو لکڑی ہے وہ ڈنڈا مبارک ہے اس سے وہ تازہ پھل بھی آپ لیتے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پہ کہیں اور پانی کی ضرورت ہوتی تو یہ دونوں باتیں یعنی پہلے رسی کا کام وہ کرتا اور پھر اسے گاڑ دیا جاتا تو وہ ایک چشمے کی صورت میں اس سے چشمہ بھی جاری ہو جاتا۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پہ جب پھر آپ اسے اٹھا لیتے یا زمین سے اکھاڑ لیتے تو پھر وہ اسی طرح ڈنڈا ہی بن جاتا۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پہ کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا۔ اور 10ویں نمبر پہ آپ سے ہم کلام بھی ہوتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب باتیں کرنا چاہتے تو اس ڈنڈے کو مخاطب کرتے تو وہ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ یہ 10 باتیں ہو گئی۔ اور 11ویں بات یہ کہ وہی عصا مبارک تھا جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی مانگا کہ اے موسیٰ ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو ایک پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، یہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس عصا مبارک سے اس کی برکت سے پتھر پہ چشمے پھوٹ نکلتے، آپ عصا مبارک مارتے، یہ 11ویں نمبر پہ بات تھی۔ اور 12ویں نمبر پہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو ان کے پاس جو جادو کے ذریعے انہوں نے سانپ رسیوں سے بنا دیے تھے تو یہی وہ عصا مبارک تھا، وہ لکڑی تھی جس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا تھا اور وہ فرعون کے بلائے ہوئے جو جادوگر تھے ان سب کو ختم کر دیا اور ایک بہت بڑا اجزا بن کر۔ تو اس عصا مبارک میں یہ خوبیاں، یہ برکتیں، یہ قدرت، یہ تصرف، یہ اختیار، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب وہ آتا ہے یا جب اس لکڑی کو اب موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کر تو وہ لکڑی فوراً وہ کام کر دیتی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہیں ان کی شان تو بہت وراء الوراء ہے، ان کے ہاتھ سے لگی ہوئی چیز اتنی یعنی کارگزاریاں کر گئی اور اتنی چیزیں اس لکڑی سے ظاہر ہوئی جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو عقل شیطانی کی سوچ پر پرکھیں گے تو پھر ہمارے لیے گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی نسبت سے ان چیزوں کو سمجھیں گے اور ذہن میں بٹھائیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی عظمت بیٹھے گی اور ان کی شان، قدرت، عظمت جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے وہ ہمارے ایمان کا تحفظ بن جاتی ہے۔ تو اب جو قابل غور بات یہ ہے کہ اس لکڑی میں یہ شان، قدرت، تصرف پیدا کیسے ہو۔ یہی بات امام فخر رازی علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے آگ سمجھ کر
آگ لینے کے لیے آیا اپنی بیوی ستورہ سلام اللہ علیہ کو پیچھے ٹھہرا کر، تو جب حکم ہوا کہ اپنے جوڑے اتار دو تو اتار دیا، اور فرمایا گیا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ جو ملاقات تھی نا، اس ملاقات میں اب آواز تو درخت سے آ رہی ہے، من الشجرات یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، رب العالمین، اے موسیٰ میں رب ہوں سارے جہانوں کا۔ یہ درخت سے وہ کلام خدا بندی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جس چیز کو پکارا جائے یا مخاطب کیا جائے جس چیز توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو امام فخر رازی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ظاہر بات ہے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی جو تھی وہ اس لکڑی پر پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک جمال کی تجلی اس لکڑی پر پڑ گئی، تو اس لکڑی سے ایسے کام ظاہر ہوئے جو عقل میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ وہ تصوف اور ولایت کی بنیاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے جمال کی تجلی اس لکڑی پہ ڈال دے تو پھر لکڑی نہیں رہتی، وہ لکڑیوں سے ممتاز ہو کر ایسے کام کر دیے اس لکڑی نے جو ایک قرآن پاک نے ہمیں ثبوت عطا کیا شان ولایت کے اس بات کے حوالے سے۔ تو اس پہ بات آپ مزید تھوڑی سی آگے کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کلام آگے زیادہ کیوں چلایا؟ رب تعالیٰ نے تو اتنا ہی فرمایا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا جواب کافی تھا۔ قال ہی عصای، عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، تو بات تو اتنی بھی ختم ہو گئی۔ سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں زیادہ باتیں کیوں عرض کی؟ آگے یہ کہا کہ یہ میرا سہارا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں اور میرے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو جواب مفسرین نے یہ دیا ایک سوال کے کئی جواب دینا جائز ہے۔ سوال یہ تھا نا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو ایک جواب تو یہی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، اور آگے جو ساری بات آپ نے عرض کی تو مفسرین نے یہ بات واضح کی کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اور کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ دوسری حکمت مفسرین نے یہ بیان کی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کلام میں اتنی لذت اور ذوق اور شوق اتنا محسوس ہوا اور اتنا آپ کا دل چاہا کہ میں اس کلام کو بڑھاؤں۔ یعنی جیسے محب اور محبوب کے درمیان جب کلام شروع ہو تو محب اگر ابتدا کر دے تو محبوب ہوتی ہے کہ یہ کلام ختم ہی نہ ہو، یہ ساری رات کلام جاری رہے۔ یعنی محب اور محبوب کے درمیان جیسے ایک طلب اور چاہت ہوتی ہے کلام کی، اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو آگے زیادہ عرض کر دی۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اب یہاں ان لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے جو ہر بات پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر یہ کیوں ہوتا، اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوتا، اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر 70 قاریوں کو کیوں بھیجتے جو شہید ہو گئے اور پھر ان پہ اوپر دعا قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ ایک بات ہے، اگر نبی کو علم ہوتا تو پھر وہ جو خیبر والی بکری کا واقعہ اس میں زہر ملا دیا گیا، اگر نبی کو پتہ ہوتا تو پھر وہ زہر والا کھانا نہ کھاتے، اگر نبی کو پتہ ہوتا
تو پھر اپنے اوپر شہد کیوں حرام کر لیتے؟ اگر نبی کو پتہ ہوتا تو پھر یوں کیوں ہوتا، یوں کیوں ہوتا، یوں کیوں ہوتا؟ یہ تمام اعتراضات اٹھانے والی جو شیطان کی عقل ہے، شیطان کی وراثت ان لوگوں کے پاس ہے، ان کو اتنی سوچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو باوجود خالق کل مالک کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ اس کے جواب میں یہی ہم عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں معاذ اللہ کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، حکمت ان باتوں میں یہ ہوتی ہے جن پر صرف اللہ والوں کی نسبت ہی پہنچا سکتی ہے، محض اپنی عقل کافی نہیں ہے، تو اللہ والوں کی نسبت ہی ان چیزوں کے ادراک تک پہنچا سکتی ہے، اور حکمت کو وہ اللہ والے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ والوں کی یہ حکمت والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے، شان کیا ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ ان کے ہاتھ سے جو لکڑی لگی ہے اس لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عظمت بیان کر دی۔ دوسرا ایک الزامی جواب اس پہ ہم یہی قائم کرتے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اگر علم ہوتا تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر یہودی یا عیسائی ان سے کوئی بات کرے اور وہ ان پہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہودیوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا، تو اب کوئی یہودی اور عیسائی ان بے وقوفوں سے یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور یقیناً تھا اور ہے کہ یہودیوں نے میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو شہید کر دینا ہے، تو رب تعالیٰ نے نبی کر لے کیوں؟ یہ الزامی جواب، ایک علمی اور ایک الزامی جواب۔ جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک سوال کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں، تو الزامی جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے نبیوں کو یہ شہید کریں گے، تو رب تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کیوں؟ جو جواب ان کا وہی جواب ہمارا۔ تو یہاں ہم بات کو قریب لاتے ہوئے اس قصہ کا یہ دوسرا حصہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے متعلقہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل میں بہت نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، بہت نبی بھیجے، اور پھر یہ بنی اسرائیل پہ انعامات کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں آگے، پھر ان کے انعامات کا، پھر ان کی پکڑ کا، ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی برائیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ابتدا میں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کر دیا کہ تمہارے دشمن جو اصل ہے وہ یہود و نصارہ ہے، یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں، تو ان دشمنوں کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر قرآن پاک بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم ان دشمنوں سے دوستی رکھیں گے اور یہود و نصارہ سے ہماری پینگیں جاری رہیں گی، تو پھر ہم لاکھ قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے دین، ایمان، عزت اور ہمارے دین اسلام کے جو دشمن حقیقی ہیں جب تک ہم ان کو نہیں پہچان لیتے۔ تو یہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دشمن کو، ایمان کے دشمن کو پہچانے۔ اسی مناسبت سے ہم جو اگلا درس شروع کریں گے وہ مومن کے جو دشمن ہیں، آپ طلباء کو میں نے پہلے بتایا بھی ہے کہ مومن کے دشمن کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے دشمن ہیں؟ 4۔ تو اگلے درس میں ہم اسی چیز کو اگلے درس میں شروع کریں گے۔ تو
توجہ رکھو بھائی، سب بچے توجہ سے بیٹھو۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے جو بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا مبارک کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خدا داد عصا مبارک میں یہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی اور تصرفات رکھے، اور قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا توقع علیہا، اے اللہ یہ عصا میرا سہارا ہے، میرا تکیہ ہے، میرا آسرا ہے، میرا سہارا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ ساری کائنات کا آسرا تو میں ہوں، وتوکل علی اللہ، اور تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات حق ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں توقع علیہا، خدایا یہ ڈنڈا میرا آسرا اور سہارا ہے، میں اس پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ مجاز ہے اور وہ حقیقت ہے۔ یہی حقیقت اور مجاز کو دونوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم مومن ہیں، اور اگر ہم مقابلے میں نبیوں کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے تو یہ سراسر جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توقع علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی خدایا یہ عصا میرا سہارا ہے، تو رب تعالیٰ کی توحید میں فرق نہیں آیا۔ اور اگر ہم کہہ لیں ہمارے نبی ہمارا سہارا ہے تو پھر شرک کا منہ ہماری طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی بھونڈی توحید ہے ان توحید کے ٹھیکیداروں کی کہ موسیٰ علیہ السلام عصے کو اپنا سہارا کہیں تو توحید میں کوئی فرق نہ آئے، ہم کہہ دیں کہ کملی والا تو ہی ساڈا سہارا ہے تو پھر شرک بن جائے۔ ایسی توحید ابلیسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آج کا ہم یہاں درس ختم کرتے ہوئے، کل سے مومن کے جو دشمن ہیں وہ 4 ہیں۔ مومن کا پہلا دشمن نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا حرص دنیا ہے، اور جو چوتھا دشمن ہے وہ اکثریت اور کثرت پرستی ہے۔ ان 4 دشمنوں کو ہم کل انشاءاللہ تعالی قرآن پاک سے بیان کریں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، دن رات میں اندھیرا، کفر اور ظلم اور جرم اور برائی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا ان اندھیروں میں وہی ایمان ہمارے لیے ایک روشنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔